حضرات حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے میں میرا موضوع واضح ہے، اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے۔ اس کی شرح میں یوں سمجھیں، یہ مفہوم، یہ خلاصہ یہ ہوگا آخر میں چل کے کہ نماز ہی میزان ہے، جس میزان سے پتہ چلے گا کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے، یہ ہیڈنگ ہے، میں نے بتایا پہلے، یہ عنوان میرا ہیڈنگ ہے، خلاصہ یہی ہے کہ نماز ایک میزان ہے، جس میزان سے پتہ چلے گا مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ طریق الحجرتین کے اندر انہوں نے بہت بہترین قول کہی ہے، کہتے ہیں لا یزن العبد ایمانہ ومحبتہ للہ بمثل میزان الصلاۃ، کہ انسان، کوئی بھی انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کو پرکھے، وزن کرے، اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اس محبت کو وزن کرنا چاہتا ہے، ماپنا چاہتا ہے، تو نماز سے بہتر میزان کوئی نہیں ہے۔ یعنی نماز ہی وہ میزان ہے، وہ ترازو ہے جس پہ پرکھا جائے گا کہ کون انسان مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ اور یہی قول تقریباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ نماز ہی وہ کسوٹی ہے جس کو کسوٹی پہ پرکھا جائے گا کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا انسان کے اعمال سے متعلق، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاة اذا صلحت صلح له سائر عمله واذا فسدت فسد سائر عمله، کہ بندے سے متعلق بندے کو سب سے پہلے جس عمل سے جس عمل سے متعلق سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہے، بندے کے اعمال میں سے وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست، نماز اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اس کا درست نہیں۔ نماز درست تو تمام اعمال درست، نماز درست نہیں تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ تو نماز ہی کامیابی کا اصل جو ہے چیز ہے۔ اگر نماز کا کوئی اہتمام کرتا ہے، اسی طور بھی بہت سارے روایات ہم دیکھیں گے۔ اور ایک چیز اور میں پہلے ہی خطبے کی ابتدا میں بتا دینا چاہتا ہوں، اس شریعت کے جتنے بھی نصوص ہیں، قرآنی آیات ہے، احادیث نبویہ ہے، ان آیات ان احادیث کا مخاطبین ہم تمام ہیں۔ یعنی یہ آیت اگر میں پڑھوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اندر یہ غلطی نہیں ہو سکتی ہے، میں اس غلطی کا شکار میں نہیں ہوں، عالم ہوں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس آیت کا مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، تمام لوگ ہیں۔ حدیث ہے، اس کا مخاطب آپ بھی ہیں، تمام لوگ ہیں، میں ہوں، میرے گھر کے لوگ بھی ہیں، اس کے اندر سب داخل ہے، کوئی بھی مطلب الگ نہیں ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو میں اس آیت کے ضمن میں نہیں آتا، میں اس آیت کے مخاطب میں نہیں ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے، تمام لوگ مخاطب ہوتے ہیں۔ تو ایمان کو پرکھنے کا میزان یہی نماز ہے۔ نماز سے جانا جائے گا کون انسان کامیاب ہے کون انسان کامیاب نہیں، آخرت میں، دنیا میں بھی اسی بیس پر۔ حالانکہ وہ حدیث منکر ہے، وہ حدیث مفہوماً وہ حدیث گرچہ صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے اصلاً۔ اس روایت کے اندر یہ ہے اذا رأيتم رجلا يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ کہتا ہے اگر تم کسی انسان کو آتا جاتا دیکھو مسجد تو اس کی ایمان کی گواہی دے دو، فلاں انسان مومن ہے۔ اگر نہیں دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی نہیں دینا ہے، کیونکہ مسجد کو تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی لوگ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی یہودی، کسی نصرانی، کسی کو دیکھا مسجد آتے جاتے؟ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی جانور کو آپ نے آتے جاتا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اگر کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دو، اگر آتا جاتا نہیں تو پھر وہ کافر مشرکوں کی طرح ہے، وہ جانوروں سے بھی بیکار ہے۔ آتا جاتا دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دے دو۔ مفہوم یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ورنہ وہ اصل اللہ سند کے اعتبار سے حدیث کو خاص دیکھا جائے تو وہ منکر ہے۔ بہرحال بہت سارے آیات ہیں جن آیات سے لگتا ہے، جیسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد فوراً میں نے یہ آیت پڑھی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، روم کی آیت ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز قائم کرو، اگر نماز نہیں قائم کرو گے تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نماز قائم کرو نہیں تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر انسان نماز قائم کرتا ہے تو مومنوں میں سے ہے، نماز کو چھوڑتا ہے تو مومنوں میں سے نہیں ہے، یعنی مشرکوں میں سے۔
دیکھیں اس آیت کے اندر بھی ایسے بہت ساری آیات ہیں. میں اور بھی کئی ایک آیت پڑھتا ہوں. جیسے فَإِن تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ مشرکوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ جو حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان کو مارو کاٹے. اس میں پوری بیان ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَآمَنُوا، اور ایمان لے آئے، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دیں، انہوں مارو کاٹو نہیں. اگر نہیں تو مارو کاٹو. تو مارنا کاٹنا کس کو ہے؟ کیا مسلمان کو قتل کرنا ہے؟ صحیح ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، نہیں چھوٹا کفر ہے. بڑا گناہ ہے لیکن کفر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چھوٹا کفر ہے، بڑا گناہ ہے. مسلمانوں کو مارا نہیں جائے گا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں تو ٹھیک، ان کا راستہ چھوڑ دو. اگر نہیں کریں تو چھوڑنا نہیں ان کو. ایک ایک کافر، ایک مشرک کو پکڑ کے مارو. اس آیت کے ضمن میں دوسری آیت ہے فَإِن تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. کہتے ہیں اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئے، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، کہتے تو بھی تمہارا دینی بھائی ہے، ورنہ یہ تمہارا دینی بھائی نہیں ہے. یہ مطلب ہوا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نماز کو قائم کرنے لگ جائیں تو یہ تمہارے کیا ہے؟ دینی بھائی. اگر نہیں تو ہمارے دینی بھائی نہیں ہے. اگر مسلمان ہے تو مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، المسلم اخو المسلم. اس میں کہا جا رہا ہے اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئے، نماز قائم کرنے لگ جائیں، تمہارے بھائی ہیں. اس کا مفہوم میں مخالف کیا ہوا؟ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نماز وغیرہ اگر قائم نہ کریں تو تمہارے بھائی نہیں ہیں. اور بھی بہت سارے آیات ہیں. مثلا سورہ مدثر کی آیت دیکھیں. اس آیت کے اندر کیا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈال دیا؟ تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا؟ کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ شپ مارنے والوں، یعنی جو قرآن حدیث کے منکرین تھے ان کے ساتھ گپ شپ مارا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کے دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے. اس میں دیکھ اس آیت کے اندر پہلی بات وہ جہنم میں ہے. جہنم میں جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ کہیں گے لم نکن مصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں آگے جو ذکر ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم لوگ جھٹلایا کرتے تھے آخرت کے دن کو. یعنی قیامت کو انکار کرتے، قیامت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ دنیا میں ہمیں مرنا ہے، پھر مطلب جینا ہے، پھر جی کر کے مر جانا، کچھ حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے. ایسا انسان کا حکم کیا ہے؟ وہ کافر ہے. تو اس چیز کا بھی ذکر ہے نماز کے ساتھ. لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آخر ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم لوگ آخرت کو جھٹلایا کرتے تھے. جرم کئی ایک ہے لیکن اس میں كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، گویا کہ دین یعنی قیامت کے دن کا جھٹلانا، آخرت کے دن کو جھٹلانا یہ کفر ہے. اور اس کے ساتھ ذکر کیا گیا نماز کے چھوڑنے والوں کے بھی، بلکہ ذکر ہی نہیں کیا گیا بلکہ پہلے ذکر کیا گیا ہے تاکیدن، بلکہ نماز کا چھوڑنا ہی کفر ہی ہے، ہر صورت میں کفر ہے. اور آخر میں چل کے ہے فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور انہیں کیا نام ہے؟ فائدہ نہیں پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت. اگر مسلمان ہے تو اللہ کے رسول ان کے لیے کیا نام ہے؟ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. اگر مسلمان ہے تو کافروں کو سفارش کچھ بھی نفع نہیں بخشنے والی ہے. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو شفاعت کا مطلب فائدہ نہیں پہنچانا، اس بات کی دلیل یہ کفر ہے نماز کا چھوڑنا. یہ تمام لوگوں کا ذکر کر دینے کے بعد فَمَا تَنْفَعُهُمْ، ان لوگوں کو، صرف آخرت کی جھٹلانے والوں کو نہیں، فَمَا تَنْفَعُهُمْ نماز کے چھوڑنے والوں کو بھی یہ شفاعت کرنے والے کی سفارش یا شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس آیت سے بھی لگتے ہیں. اور بہت سارے ادلہ ہیں قرآن سے، لیکن میں آپ حدیث سے دکھانا چاہتا ہوں کچھ ادلہ جن سے لگے گا کہ نماز کے چھوڑنا کفری ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، نسائی وغیرہ مسلم کی روایت ہے، بین العبد بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ. اور دوسری روایت کے اندر، نسائی کی روایت کے اندر، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. کہتے ہیں ہمارے درمیان ان کافروں کے درمیان جو حد فاصل کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا ہے. ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا ہے. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز کو چھوڑتا ہے تو ترک کرتا ہے تو کافر ہے. اور ہمارے ان کے درمیان جو عہد ہے یہ نماز کا ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز چھوڑ دے تو کافر ہے. دو حدیث کو ہم نے دیکھا ہے. اور بھی ایک روایت دیکھیں، وہ بھی اس روایت کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما،
اللہ کے رسول نے ایک دن ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا اور کہا فمن حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ. کہتے ہیں اگر کوئی انسان ان نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے، ان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، کہتے ہیں ایسے انسان کے لیے نماز کیا نور ہے. نور ہے، نور حسی معنوی دونوں اعتبار سے نور ہے. یہ تو ہدایت ہے، نور کا مطلب ہدایت بھی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، اس کے چہرے پہ بھی نور کا ہونا، اور آخرت میں اس کی روشنی اللہ تبارک و تعالی مہیا کرے گا، جس روشنی کی بدولت وہ انسان جنت میں جا سکتا ہے. وہاں ہر انسان کو روشنی کی ضرورت پڑے گی. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے نور بن کر کے سامنے آئے گی. اور برہان، اور اس بات کی دلیل ہے کوئی انسان مومن ہے، یہ پابند ہے دین کا، وہ نجات یوم القیامہ، انسان کامیاب ہے قیامت کے دن. لیکن ومن لم یحافظ علیہا، اگر کوئی انسان نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، تو اس کے لیے نہ تو نور ہے، نہ ہی برہان ہے، نہ نجات قیامت کے دن. وہ کہتے ہیں وکان یوم القیامہ، یہ اصل ہے جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں. وکان یوم القیامۃ مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف، اور اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ابی بن خلف کے بارے میں قارون کا آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا. موسیٰ علیہ السلام سمجھائے لیکن سمجھا نہیں، یہ ہدایت پہ نہیں آیا، سمجھا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زمین میں دھسا دیا، اور دھستا جائے گا قیامت تک. سب کو پتہ ہے. فرعون کو بھی ہم جانتے ہیں، حامان کو بھی جانتے ہیں، فرعون کا وزیر، اور ابی بن خلف کو بھی ہم جانتے ہیں. ابی بن خلف وہ انسان ہے، وہ بدبخت انسان ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں جس کا قتل ہوا تھا، ابی بن خلف. اور کوئی انسان نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے، اس کا حشر بھی یہ قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. علماء یہاں پر کہتے ہیں قارون کے ساتھ کون ہوگا؟ جو مال و دولت میں پھنسا ہوا ہے، کبر میں، تکبر میں، مال و دولت کے غرور میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ پھنس جانے کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. کوئی حکومت کے چکر میں، جاہ و منصب کے چکر میں اگر وہ اسی میں لگا ہوا رہتا ہے، نماز کو نہیں آتا ہے، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. اور کوئی وظیفے میں لگا ہوتا ہے، کئی کام دھندے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ نہیں آتا اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کی نوکری کہاں تھی؟ فرعون کے یہاں، اس کا وزیر تھا. اور اگر کوئی انسان جاہ و منصب وغیرہ کی وجہ سے، کوئی تجارت کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے نماز کو نہیں آتا ہے، اس کا حشر یہ ابی بن خلف کے ساتھ ہونے والا ہے. بہرحال کوئی انسان نہیں، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اس بات کی دلیل ہے یہ کفر اکبر ہی ہے، وہ ایسا کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے. یہ تمام نصوص ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جو تحقیق کیا، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی ادلہ ان ادلہ سے یہی لگتا ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، کفر اکبر ہے، انسان کو باہر کر دیتا ہے اسلام سے. کفر اکبر ہے، اسلام سے باہر کر دیتا ہے انسان کو. ان کا کہنا ہے، کہتے ہیں آپ بقیہ جو ادلہ ہیں، جن ادلہ سے استدلال کیا جاتا نہیں، ایک آدھ وقت کا نماز چھوڑ دیا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، تو وہ نماز کا کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے میں تساہلی کرنے والا ہے، سستی کرنے والا ہے، لیکن اس کو تارک الصلاۃ نہیں کہا جائے گا اور وہ کفر نہیں ہوگا. ایسا کہنا بولے کہ یہ آیت یہ تفصیل مرجوح ہے، یا تو اصلا وہ حدیث ضعیف ہے، یا پھر ان احادیث کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں جو استدلال کیا جا رہا ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. بہرحال ان احادیث سے بھی کیا لگا کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے. بلکہ بخاری کی روایت ہے کتاب مواقیت الصلاۃ کی، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا. تو کفر ہے جبھی تو عمل برباد ہوا. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا. اس حدیث سے بھی کیا لگا کہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر اکبر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے. نہایت سے بھی لگتا ہے. اور بھی کئی روایت ہے، ان تمام تو پیش کیا نہیں جا سکتا ہے، بہت سارے موٹی موٹی کتابیں لوگوں نے لکھی ہے. بہرحال جو میں نے یہ احادیث پڑھی، ان احادیث کیا لگا کہ نماز کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اور بہت سارے روایات ہیں. اب یوں دیکھیں، ایک اور روایت ہے من سرہ، عبد المسعود کی روایت ہے مسلم کے اندر، من سرہ ان یلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. کہتے ہیں کل جسے پسند ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملے مسلمان ہو کر کے، تو ان 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے.
مسلمان ہو کر کے کوئی ملنا چاہتا ہے قیامت کے دن اپنے رب سے، 3 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے، حفاظت کرے۔ اسی آیت کے اندر ہے، آگے چل کے لمبی روایت ہے، آخر میں اس آیت کے اندر ہے وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاق، اور اس نماز سے وہی لوگ پیچھا رہتے تھے جو منافق ہوتا اور ان کا نفاق بالکل واضح ہوتا لوگوں میں کہ فلاں انسان منافق ہے، جس کے بارے میں بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا کہ فلاں انسان منافق ہے، ہر کسی کو پتا ہوتا، ہر مسلمان کو پتا ہوتا کہ انسان منافق ہے، ایسا ہی انسان نماز سے کیا یہ متخلف رہتا، پیچھے رہتا۔ مومنوں کا کام نہیں، مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کسی بھی عدلہ کے اندر ہے ہی نہیں جس سے یہ لگے کہ مسلمان ہو نماز کو چھوڑ دے۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان بھی مطلب ہوا جا سکتا ہے بغیر نماز کے، تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب صحابہ کے زمانے کو لے لیں، اللہ رسول کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانہ کو لے لیں، تابعین کے زمانے کو لے لیں، تصور نہیں تھا کہ نماز کے چھوڑنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے، تصور نہیں تھا۔ سستی ہو سکتی ہے، کبھی سو جائے انسان، ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا، علی الاطلاق چھوڑ دینا، کلی طور پر چھوڑ دینا، اور چھوڑ کر کے بھی مسلمان ہو، ایسا تصور نہیں تھا۔ آج کے دور میں ہم تصور کرتے ہیں نا، ہم گناہگار سمجھتے ہیں جو شراب پی لے اس کو، جو سود کھا لے اس کو، یہ گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت بڑی بات کہی ہے، اگر گناہوں کی فہرست بنائی جائے اوپر سے نیچے تو شرک کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ نماز میں سستی کرنا، نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھنا، یعنی تاخیر کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ ٹوٹل جو حکم ہوتے 3 ہیں، پھر آگے ہم شرح کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے، اگر کوئی انسان نماز کو واجب نہیں مانتا ہے تو کافر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انسان واجب مانتا ہے، کہتا ہے ہاں مسلمان ہے، مسلمان کو واجب ایسا مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا اور کبھی نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے انسان بھی کافر ہے۔ اس میں بھی اتفاق ہے۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان نمازی ہے، آج پڑھا کل چھوڑ دیا، عصر کی پڑھی مغرب عشاء کی چھوڑ دی، ایسا مسئلہ ہے، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا والا مسئلہ ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اکثر علماء حنابلہ کا کہنا ہے، بلکہ تمام علماء حنابلہ کا تقریباً کہنا ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، گرچہ ایک ہی نماز کو چھوڑ دے۔ شیخ صالح فوزان کا میں ابھی ان کا وہ محاضرہ سن رہا تھا، شیخ کہتے ہیں اگر کوئی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو کیا ہے؟ کفر ہے؟ بلا ہاں کفر ہے۔ بولے کہ ایسے انسان جو نماز کو چھوڑ دے، ایک وقت کی چھوڑ دے، تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ ذبیحہ سمجھ رہے؟ جو وہ ذبح کرے اپنے ہاتھ سے، وہ نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ کافر ہے، کافر کا ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم اختلاف میں پڑے ہوئے تھے نا کہ بے نمازی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، قربانی کیا کچھ بھی قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کفر ہے، کفر کے ساتھ کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ حج کر لے، حج مقبول نہیں ہے، زکوٰۃ دے، زکوٰۃ مقبول نہیں ہے، قربانی دے، قربانی مقبول نہیں ہے، کیونکہ کفر ہے۔ کفر کے ساتھ کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ قربانی مقبول نہیں ہے، یہ قربانی کے زمانے میں آ کر یہ اختلاف ابھرتا ہے ہمارے سامنے، یہ اختلاف قربانی کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت متوسط بات کہی ہے، یہی کہ اگر کوئی انسان اگر ترک مطلق کا شکار ہے، کلی طور پر نماز کو چھوڑا ہوا ہے تو کافر ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کبھی پڑھا کبھی چھوڑا والا مسئلہ ہے، عصر کی پڑھی میں بتایا نا، فجر میں سو گیا، ایسا والا مسئلہ ہے تو بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا فاسق ہے۔ اتنا بڑا فاسق ایک سود کھانے والا نہیں ہے، اتنا بڑا فاسق ایک شراب پینے والا نہیں ہے، اتنا بڑا فاسق ایک زناکار نہیں ہے، جتنا بڑا فاسق وہ انسان جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اور وقت نکل جائے، وہ یہ سود خوروں سے بڑا فاسق ہے، سود خوروں سے بڑا منافق ہے، بڑا مطلب کفر کرنے والا ہے۔ کفر وہ مطلب سمجھ لیں آپ، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ عام گناہ نہیں ہے، ہم سے سود کھانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا سنے ہوں گے، شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، زناکاری کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن ان جرائم سے بھی بڑا جرم کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا ہے، اور یہ ایک وقت کا چھوڑ دینا، ان جرائم سے بھی اگر مطلق طور پہ چھوڑا ہوا تو کافر ہے، اسلام سے باہر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ نہیں ایک وقت کی بھی چھوڑتا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ادلہ بہت سارے ہیں، جیسے میں نے ابھی پڑھی تھا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا، اور بہت سارے ادلہ ہیں جن سے ادلہ سے لگتا ہے کہ نہیں نماز کا ایک وقت کی بھی چھوڑتا کفر ہے، بچنا چاہیے۔ بھرے اختلاف ہے، اختلاف کس چیز میں؟ یا تو بڑا گناہ ہے یا پھر کفر ہے، اس میں اختلاف ہے، ایسا نہیں کہ جائز ہے یہ چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال ان سے بھی لگا تیس آیت وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، نماز سے پیچھے کون رہتے ہیں؟ یہ منافقوں کی شیوا ہے، نماز سے پیچھے رہنا۔ اور کہتا ہے وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى يُهَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، مومنوں کا حال یہ تھا، ابھی بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى وَيُهَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، دیگر مسلمان اگر چل نہیں سکتا تھا تو 2 آدمی کے سہارے لایا جاتا، اسے صف کے بیچ میں کھڑا کر دیا جاتا، یہ مسلمانوں کی شیوا تھا۔ چلنے نہیں آ رہا ہے
پھر بھی ایسے انسان کو دو آدمی کے سہارے لایا جاتا، سب میں کھڑا کر دیا جاتا. یہ نماز کا مقام ہے، یہ نماز کا مرتبہ ہے. نماز ایسے نہیں ہے کوئی انسان کھڑے ہو کر جب تک کہ عقل کام کرے جب تک اس کو نماز پڑھنا ہے. کھڑا نہیں ہونے ہوتا ہے، نہیں ہو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے اشارے سے پڑھے. جب تک عقل کام کرے جب تک اس کو نماز پڑھنا ہے. عقل زائل تو پھر وہ انسان مکلف نہیں ہے. عقل جب تک اس کو نماز پڑھنا ہے لیکن طاقتور پڑھنا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جیسا ہو سکے. تو یہاں سے بھی لگا کہ ایک انسان کو، ایک اور روایت ہے جس آیت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا، جاء رجل اعمى فقال، ایک اندھے آدمی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرا کوئی قائد نہیں ہے، مجھے کوئی میرے گھر میں کوئی رہنما ہے نہیں ایسا جو مجھے مسجد تک لے کر کے جائے. اندھا انسان ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم کہا جاتا ہے وہ ہیں. وہ انسان آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیس لی قائد یقودنی الی المسجد فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیرخص له فرخص له. اس انسان نے کیوں ایسا سوال کیا، اس صحابی نے کیوں ایسا سوال کیا؟ تاکہ ان کو رخصت دے دی جائے، تاکہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں. اللہ کے رسول نے رخصت بھی دے دی، ٹھیک ہے ایسا مسئلہ ہے، تم اندھے ہو، تم آ نہیں سکتے اور تمہارے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو تم کو مسجد تک چھوڑ جائے، تو ایسا کرو تم گھر میں نماز پڑھ لو. فلما ولى، تو انسان مڑا چلنے لگا. دعاه اللہ رسول بلا ادرا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہتے نعم. کہتے فاجب، آؤ. پھر وہ اندھا انسان کو قائد لانے والا نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول کہتے تم اذان سنتے ہو کیا؟ بولے ہاں. بولے پھر مسجد میں آؤ. ہم کون سے معذور ہیں؟ ہم عقل سے معذور ہیں، ہم ہدایت سے بالکل یہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے نا. ہدایت یوں ہی نہیں مل جاتی، ہدایت بہت بڑی چیز ہے. دعا کرو، رو گڑ گڑاؤ. ایک چھوٹی عمل، ایک بار الحمدللہ کہنے، کتنی بار بک بک، کتنی گالیاں دیتے ہیں دن بھر میں. ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں کہہ پاتے ہیں؟ چھوٹا سا جملہ ہے، سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے، لا الہ الا اللہ کہہ لے. کیوں نہیں نصیب ہوتا؟ توفیق نہیں ملتی رب کے جانب سے، یوں ہی نہیں مل جاتی توفیق. بہت بڑی چیز، واللہ بہت بڑی چیز ہے. دنیا مافیا سے بہتر ہے ایک بار سبحان اللہ کہہ لینا. کیسے ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبحان اللہ کے بدلے ہمیں جنت دے دے، لیکن پوری دنیا حاصل کر لے کہ ہمیں جنت مل سکتی ہے کیا؟ نہیں مل سکتی ہے. یہ توفیق کی بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی اچھے عمل کرنے کی توفیق اور کسی برے عمل سے بچنے کی توفیق نہیں مل سکتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے. ہمیشہ روئے انسان، گڑ گڑائے، توفیق مانگے رب سے. یوں ہی ہدایت نہیں مل جاتی. ہدایت یوں ہی نہیں آ رہی. اس چیز کا احساس ہمیں نہیں ہونے والا ہے. ہم تو یوں ہی پیدا ہو گئے اور اس ماحول میں جی رہے جیسے لوگ جی رہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا یہ اسلام کیا چیز ہے. پوچھو ان سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی ہوتی شروع میں، پھر آخر زمانے میں ان کو ہدایت ملتی ہے، پھر انہیں سمجھ میں آتا ہے ہدایت کیا چیز ہے. صحابہ کرام کو پتہ چلا نا، اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کے آئے تھے، زمین جائیداد کو چھوڑ آئے تھے، بیوی بال بچوں کو چھوڑ آئے تھے. کیوں چھوڑ آئے تھے سب چیز؟ یہی ہدایت کی وجہ سے. اسلام ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے سب کو چھوڑا جا سکتا ہے. ہم دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جیسے ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی کے اہم ارکان میں سے اہم رکن نماز، اس کو چھوڑ دیتے ہیں چند مطلب روپیوں کے لیے، چند وہ چھوٹی یعنی فائدے کے لیے، چھوٹا فائدے کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. بہرحال مطلب اور بھی بہت سارے ادلہ ہیں جن ادلہ سے لگے گا کہ نماز کا، بلکہ میں نے بتایا تینوں حکم ہم نے دیکھ لیا ہے. صرف نماز کا چھوڑ دینے والا، نماز میں سستی کرنے والا کا آداب کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رویا قال، رویا کے بارے میں کہا، خواب میں دکھایا گیا. برزخ کا معاملہ ہے کہ دو آدمی کے اما الذی یطلق رأسه بالحجر، کہتے ہیں انسان ہے اس کے سر کو کچلا جا رہا، پتھر سے، بڑے بھاری پتھر سے کچلا جا رہا ہے اس کے سر کو. یہ معاملہ چل رہا ہے، کچلا جا رہا ہے سر کو، پھر کچل دیا جاتا، پھر سے اس کے سر کو ویسی ہی اصلی اپنی حالت میں لوٹایا جاتا، پھر بڑے پتھر سے اس کو کچلا جاتا الٹا لٹکا کر کے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے فأما الذی، جو پوچھا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح کی سزا مل رہی ہے؟ بتایا جائے ان کے مطلب یہ دو لوگ ہیں، اس سزا کے دو مجرمین ہیں. کہتے ایک وہ فإنه يأخذ القرآن فيرفضه، جو قرآن یاد کیا بھلا دیا. دوسرا کیا ہے؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، دوسرا انسان سویا رہتا نماز کو نہیں آتا. دوسرا وہ انسان جو نماز کے وقت سویا رہتا، نماز کو نہیں آتا تھا، فجر میں سویا رہتا. یہ نماز ایک آدھ وقت کی چھوڑنے کی بات ہے، ایک آدھ وقت میں نماز چھوڑنے کی بات ہے.
نماز کے وقت سویا رہتا، سو جانے کی وجہ سے نماز کو نہیں آتا. اس لیے علماء حنابلہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان الارم لگاتا ہے سورج طلوع ہو جانے کے بعد کا تو یہ بھی کفر ہے، کفری عمل ہے، کیونکہ گویا کہ اس نے عزم کر لیا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں ہے. سورج نکل جانے کے بعد 8 بجے کا الارم لگاتا ہے، 9 بجے کا الارم لگاتا ہے انسان تاکہ میں لیٹ اٹھوں، یعنی وہ بالکل عہد کر چکا مجھے نماز پڑھنی نہیں ہے، مجھے 8 بجے اٹھنا ہے. اس لیے علماء حنابلہ کہنا یہ بھی یہ عمل کرنا بھی کفر ہے، یہ کفر ہے. ایسا انسان ہے یعنی اس گویا کہ اس نے عزم کر لیا مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے اور یہ عمل کفر ہے. تو نماز میں سستی کرنے والا کو یہ عمل ہے کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے بڑے بڑے پتھروں سے، نماز سستی کرنے والا کا معاملہ ایسا ہے. اس کے نقصان کو جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کی روایت ہے، کہتے ہیں من فاتته العصر من فاتته صلاة العصر فكأنما أتر ماله وأهله فكأنما أتر أهله وماله. کہتے ہیں اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، عصر کی نماز چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، تو گویا اس کو اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے جیسے وہ انسان آیا اور دیکھا کہ اس کی بیوی، بال بچے، گھر، جو بھی مال و جائیداد سب کو کسی انسان نے آگ جلا کر کے ختم اور برباد کر دیا. اس کے اوپر کیا گزرے گا اس انسان کے اوپر؟ یعنی ایک وقت کہ انسان اگر چھوٹ جائے تو اس کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. گویا کہ اس کا اہل اور اس کا مال تمام چیزوں کو لوٹ لیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو، بے بس ہے انسان، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے اوپر کیا لوٹے گا؟ یہی محسوس ہوگا. دنیا میں تو نہیں، آخرت میں جب وہ جائے گا نا دیکھے گا ایک نماز کی کیا اہمیت تھی. صرف ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، فَكَأَنَّمَا أُتِرَ مَالُ أَهْلُهُ. یہ ایک وقت کی نماز کی بات ہے، ہم احساس نہیں کر سکتے ہیں، ہماری یہ مطلب تصور سے باہر کی چیز ہے. صرف ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا گویا کہ اس کے بیوی، بال بچے، اولاد، زمین و جائیداد جو بھی ہے، مال ہے، سب کو جمع کر کے آگ لگا دیا گیا. کتنا بڑا خسارہ ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کتنا بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. اس سے بڑا خسارہ ہے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دینا. یہ احساس کب ہوگا؟ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم کھڑا ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہ اس وقت پتہ چلے گا ہمیں. تو بہرحال اور بہت سارے ادلہ ہیں. ہم نے دیکھا، میں خلاصہ کرتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ نماز کو واجب نہیں مانتا کافر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نماز کو واجب مانتا کبھی نہیں پڑھتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی کافر ہے. اختلاف کہاں آتا ہے؟ کبھی پڑھا کبھی چھوڑا والا مسئلہ ہے. کبھی پڑھا کبھی چھوڑا علماء حنابلہ کا کہنا ہے، اور اکثر علماء حنابلہ کا کہنا ہے، بلکہ اس دور جدید کے جو علماء گزرے ہیں قریب میں اور ابھی جو واقعی ہیں، جیسے ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ، اسی طرح آپ دیکھیں ابھی موجودہ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے، بڑا کفر ہے. یہ خارج میں اللہ، انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا؟ ایسے انسان کو نہ تو مسلمان قبرستان میں دفنایا جائے گا، بلکہ جو ہی چونکہ ایک انسان ہے وہ بھی، تو ایک زمین کھود کر کے باہر مسلمانوں کے قبرستان کے باہر کسی زمین میں اس کو دفن کر دیا جائے گا، یوں ہی بس، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. یہ کہا جاتا ہے. اگر وہ ذبیحہ جس کو ذبح کر دے اس کا کھانا حرام ہوگا، اسے شادی ممنوع ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے. ہم ہو سکتا ہے کسی سودخور سے شادی نہ کریں، اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کریں، یا اپنے بیٹے کی شادی نہ کریں کسی سودخور سے، کسی شراب پینے والے سے. ایسا ہم کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیوی نقصان سے بچنا، اس لیے نہیں کرتے ہیں. بہرحال کسی بھی نقصان سے ہم شادی نہیں کریں گے. لیکن بے نمازی سے پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ بچہ نہیں پڑھتا ہے، وہ لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، نہیں پوچھتے، کہ ہمارے ادھر ایسا ماحول ہی نہیں ہے. بلکہ یہ اگر میں ابھی کہہ رہا ہوں عجیب لگ رہا ہوگا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی کفر ہے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ اگر کوئی انسان نماز کو چھوڑتا ہے جیسے کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، بتائیں اس معاملے میں اختلاف ہے، دو میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں دو میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نماز کو واجب نہیں مانتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کافر ہے. نماز کو واجب مانتے ہوئے ہمیشہ میں چھوڑا ہوا رہتا ہے، وہ بھی کافر، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف اس میں ہے کبھی پڑھا کبھی چھوڑا والے میں. تو اگر نہیں بھی آئی، اختلاف کیوں ہے؟ دلیل کی بنیاد ہے. بلکہ ابھی میں عبداللہ بن شقیق کی ترمذی کی روایت پڑھوں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة. کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں شمار کرتے تھے. کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو، کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں شمار کرتے تھے سوائے نماز کے. اگر کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے،
واجب مانتا ہے زکوٰۃ میرے پر وہ ہے، لیکن وہ کنجوسی کی وجہ سے مال کے حرص میں آ کر کے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو ایسا انسان بھی کافر نہیں کہا جائے گا، کہا جائے گا بہت بڑا فاسق ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، یہ سب کچھ کہا جائے گا، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کے اس بات پہ اتفاق تھا کہ وہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں شمار کرتے تھے، حتیٰ کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو وہ کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز کے چھوڑنے والے کو کافر شمار کرتے تھے۔ نماز کا چھوڑنا ان کے یہاں کفر تھا، اس پہ اتفاق ہے۔ اسحاق بن راہویہ وغیرہ نے اپنی زمانے تک کہا نہیں، انہوں نے اجماع نقل کیا، اتفاق نقل کیا ہے۔ اسحاق بن راہویہ تک کا یہ مسئلہ ہے کہ اس بات میں اتفاق اور اجماع ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کو چھوڑتا ہے کفر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترک کفر غیر الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر تھا، باقی کوئی بھی عمل کا چھوڑنا کفر نہیں تھا صحابہ کرام کے زمانے میں۔ یہ نماز کی عظمت ہے، سمجھا جائے، نماز کی پابندی کرے، یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے بتایا کسی جانور کو آتے جاتے دیکھا آپ نے، کسی کافر مشرک یہود و نصارہ کو آپ نے آتے جاتے دیکھا، مسجد میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی شعار ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اور یہ واحد وہ میزان ہے یعنی ظاہری میزان ہے جس سے پرکھا جائے گا کہ انسان مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ منافقوں کو منافق کیوں کہا جائے، مطلب منافقوں کا نفاق واضح کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ نماز پڑھنے کی وجہ سے مانتے تھے کہ یہ کیا ہے، مسلمان ہے، اور ان کے اوپر یہ نافذ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے حکام، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہری چیز ہے، نماز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ لوگ زکوٰۃ دینے شروع کیا، بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے رسول زندہ تھے ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب تو اللہ کے رسول رہے نہیں، لہٰذا ہم زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیں گے۔ ابو بکر نے کہا میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے قتال کرو گے آپ، کیسے قتال کرو گے، وہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے، نماز پڑھنے والے، ان سے قتال کیسے کریں گے؟ یعنی گویا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا اور نماز پڑھنا یہ اس کی ایمان کی دلیل تھی، اب ان سے قتال کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ میں ضرور قتال کروں گا، جس نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ گویا کہ نماز کے مسئلے میں نماز کو چھوڑ دینا کفر تھا۔ قتال کرنے لڑنا کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں سے لڑا نہیں جاتا ہے، مسلمانوں سے لڑنا مارنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ کیسے ایک انسان کو مارا جا سکتا ہے؟ نہیں مارا جاتا، اگر مارے تو اس کو بدلے میں قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں اسے قتال کروں، اسے ماروں گا کیونکہ مرتد ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی نے نماز میں اور اس میں زکوٰۃ میں فرق کیا تو اسے بھی میں قتال کروں گا۔ گویا کہ نماز کے مسئلے میں کوئی اختلاف تھا نہیں کہ نماز کے چھوڑ دینا کفر ہے، زکوٰۃ کے معاملے اختلاف ہوا۔ یہی اختلاف حضرت عمر نے کیا کہ وہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، پھر ان سے آپ کیسے قتال کریں گے؟ سمجھ رہے؟ تو نماز کے چھوڑنا کفر ہے، اس میں اختلاف نہیں تھا، وہ قیاس کر رہے ہیں، اتفاقی مسئلہ تھا، اس میں کسی کے اختلاف نہیں تھا، اختلاف زکوٰۃ والے مسئلے میں تھا، اس لیے اختلاف ہوا تھا کہ کیسے قتالات کر سکتے ہیں۔ تو نماز کا چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے، یہ کفر ہے، لہذا ہم مسلمان ہیں، ہم آئے، یہ چڑھانا مقصد نہیں ہے آپ کا، یہ قبول نہیں، آپ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، چڑھانا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ میں بول رہا ہوں آپ عمل کریں گے، یہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دوسری دلیل جس سے لگتا ہے کہ ایک آدھ وقت کی نماز چھوڑ دینے سے کفر نہیں ہوا، تو وہ روایت بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له۔ کہتے ہیں اگر وہ دنوں رات میں 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اگر کوئی انسان 5 وقت نماز کا اہتمام کر لیتا ہے، ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے انسان سے کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له۔ اور کوئی انسان 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے۔ تو چاہے تو داخل کر دے جنت میں، چاہے تو معاف کر دے۔ یہ چاہت والی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر کفر اکبر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالتا، چاہت کی بات نہیں تھی، پھر چاہت کی بات نہیں آتی، یہ تحت المشیہ ہے، یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے، یہ دونوں چیزیں، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کر کے جہنم میں داخل کر دے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو کن کے لیے نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے، نماز کو وقت سے نہ پڑھنا، نماز میں تاخیر کرنا، یا نماز ایک آدھ وقت کی چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں کفر ہے، کفر کا کوئی ازالہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کفر کا۔
ہر کوئی انسان نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے. جیسے اگر کوئی انسان عصر کی نماز کو چھوڑ دیا, مغرب کی اذان ہو گئی, جان بوجھ کے چھوڑا, وہ نماز پڑھ سکتا تھا, اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, باوجود اس کے نماز چھوڑا, تو اب وہ مغرب کی اذان ہو گئی تو نماز کو نہیں پڑھے گا, وہ توبہ استغفار کرے گا, کیونکہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلی اذا ذکرھا. کہتے ہیں اگر کوئی انسان نماز سے سو جائے, یعنی سویا, اس کی آنکھ لگ گئی اور نماز کا وقت ختم ہو گیا, یا اسی طرح انسان نماز ہی بھول گیا پڑھنا, کسی کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ نماز ہی بھول گیا پڑھنا, تو ایسے انسان جب اس کو یاد آئے, جب اس کو وہ بیدار ہو تو نماز پڑھ لے. لیکن اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں چلے گا. جان بوجھ کے چھوڑ دے پھر قضا کرے, ایسا نہیں ہے, یہ کفر ہے. وہ توبہ کرے اور پھر سے لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو, کفر ہے, پھر دیگر اعمال کو انجام دے. توبہ کرے, اسلام میں داخل ہو اور دیگر اعمال کو انجام دے. لیکن ہر کوئی انسان جان بوجھ کے نماز پڑھتا ہے پھر قضا کرتا نہیں, ابھی نہیں پڑھتے, عشاء میں ملا لیں گے, یہ سب نہیں چلتے ادھر. کلو عبادت مؤقتۃ بوقتها تفوت بفوات وقتها, کہ ہر عبادت جو وقت کے ساتھ موقت ہے تو اس کے وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. الا من عذر, ہاں اگر کوئی عذر ہو تو چلے گا, بلا عذر نہیں, بلا عذر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, اپنے امتی کے اوپر کتنے رحیم تھے, شفیق تھے, کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. لیکن ایک موقع ہے جس پر جہاں پر اللہ کے رسول نے کافروں کے لیے بد دعا کی. وہ موقع کون سا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع سے خندق کھودتے کھودتے اللہ کے رسول کی نماز فوت ہو گئی, عصر کی نماز فوت ہو گئی, اتنے مشغول ہو گئے, نماز فوت ہو گئی. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا. اور دوسری روایت کہتے ہیں ملأ اللہ قبورہم وبطونہم نارا کما شغلون عن صلاۃ الوسطی وہی صلاۃ العصر. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پیٹوں کو, ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, اور جو مر چکے کفار میں ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا. اللہ کے رسول بہت رحیم و شفیق تھے, انہیں ستایا گیا, کئی بار ان کو مارا پیٹا گیا, بہت تکلیف دی گئی, اللہ کے رسول نے کبھی بد دعا نہیں کی. لیکن جب عصر کی نماز فوت ہو گئی, ایک رکعت کی نماز فوت ہو گئی, ان کافروں کو جیسے اللہ کے رسول نے کہا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم وبطونہم نارا کما شغلون عن صلاۃ الوسطی وہی صلاۃ العصر. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پیٹوں کو, ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا. یہ اہمیت ہے نماز کی میرے بھائی, بہت زیادہ اہمیت ہے. ادلہ بہت سارے ہیں, وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو یہ اہم رکن ہے نماز, اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.